السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو عکاش اسلامک میڈیا میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، شریعت میں انسان کی زندگی کے متعلقہ ہر پہلو کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ جو ہے اوجھل یا مخفی نہیں رکھا گیا۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے بچے کی تربیت کے مسائل۔ بچے کی تربیت کے مسائل کے حوالہ سے حدیث پاک کے اندر، قرآن مقدس کے اندر بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ جب والد فوت ہو جائے یا ماں فوت ہو جائے، بچے کی تربیت کون کرے؟ یا اسی طرح ماں کو طلاق ہو جائے، پھر بچہ ماں کے ساتھ رہ سکتا ہے یا والد کے ساتھ رکھتا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل و تفصیل، مکمل انفارمیشن حدیث مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ لیا کے اندر ایک واقعہ اور دیکھنے کو ویڈیو ملی تو انتہا درجے کا دکھ بھی ہوا کہ ایک نہتی ماں کے ہاتھوں سے اس کے لخت جگر چھینے جا رہے ہیں، اور وہ ماں بے زبان بن کے کھڑی ہے، بے سہارا اور بے یار و مددگار، اس طرح کھڑی ہے جیسے کہ ظالموں کی طرف سے اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہوں، وہ زبان پر حرکت بھی نہیں لاتی۔ تو یہ آپ چھوٹی سی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بچے کس قدر بل بلا کر اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اے ماں، ہم نے آپ کے پاس رہنا ہے۔ اور جو خواتین بچوں کو چھین رہی ہیں، وہ بچے اس عورت کے چہرے پر تماچے بھی مار رہے ہیں۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں آپ۔ کس قدر چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ ماں، ہم نے آپ کے ساتھ رہنا۔ یہ لیا کا غالباً جو گوگل پر بتایا جا رہا ہے کہ لیا میں پیش آنے والا 2-3 ماہ سے ایک پیش آنے والا واقعہ ہے۔ تو اس حوالے سے شرعی فیصلہ کیا ہے؟ شریعت کے اندر حدیث جو سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ طلاق کے بعد ماں اور باپ دونوں بچے کو اپنے پاس رکھنے پر اصرار کریں۔ باپ کہے کہ بچے میں نے رکھنے ہیں، ماں کہے بچے میں نے رکھنے ہیں، تو کیا فیصلہ کریں آپس میں؟ تو شریعت کہتے ہیں وہ قرآن اندازی کر لیں، بچہ جس کے حق میں آ جائے وہ رکھ لے، تو بچہ وہ لے جائے۔ اگر بچہ خود سمجھدار ہے، جس طرح اس ویڈیو میں بچے بیچارے بل بلا رہے ہیں، جب بچے خود سمجھدار ہوں تو بچے کو اختیار دیا جاتا ہے، وہ اپنی امی کے ساتھ رہے یا اپنے ابو کے ساتھ رہے، اس کو اختیار ہوتا ہے جس کے پاس رہے۔ تو یہ سنن ابی داؤد کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کا صحیح درجے کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر، صورت مسئولہ کے اندر، جب والد نہیں ہے اور بچے جو ہے ماں کے پاس ہی رہیں گے اور اس کی خواہش بھی کر رہے ہیں، تو شرع بھی یہی فیصلہ ہے کہ بچے ماں کے پاس رہیں۔ ماں اگر بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے، حقوق کی ادائیگی کر سکتی ہے، تو ماں پڑھی لکھی ہے تو وہ بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں آنے دے گی، تو بچے ماں کے پاس ہی رہیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو 3 صحابہ نے جھگڑا کر دیا کہ ان کی بیٹی کی تربیت ہم کریں گے۔ صحیح بخاری اور اسی طرح صحیح مسلم یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنی چچا کی بیٹی کا میں نے پرورش کا ذمہ لینا ہے۔ اور اسی طرح حضرت جعفر طیار نے بھی دعویٰ دائر کر دیا کہ اس بچی کی میں نے تربیت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس بچی کی ماں کی جو بہن ہے، یعنی بچی کی جو خالہ ہے، وہ میرے نکاح میں ہے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دعویٰ کر دیا کہ وہ میرے بھائی ہیں دینی، تو ان کی بیٹی کی پرورش کا حق جو ہے میرا ہے، میں کروں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کس قدر ایثار کا جو ہے مظاہرہ کرنے والے صحابہ تھے۔ آج تو لوگ اپنے سکی چچا یا اپنے بھائیوں کی اولادوں کو حصوں سے، وراثت سے محروم کرتے نظر آتے ہیں۔ بھوک سے وہ بلکتے رہتے ہیں، روتے چیختے رہتے ہیں، لیکن سکے چچا ان کی خبر گیری بھی نہیں کرتے۔ لیکن قربان جائیے نبی کے صحابہ رسول پر، ان صحابہ پر جو ایک بچی کی تربیت اور اس پر خرچ کرنے پر کس طرح جھگڑا کر رہے ہیں۔ فیصلہ عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تو آپ نے فرمایا، دیکھیں اس بچی کی تربیت کا زیادہ حق اب ان تینوں صورتوں میں اس بچی کی خالہ جس بندے کے نکاح میں ہے وہ تربیت کرنے کا حقدار زیادہ ہے، کیونکہ جو خالہ ہوتی ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس بچی کی نہ حضرت علی تربیت کریں گے، نہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، اس بچی کی تربیت کا حق جو دیا جاتا ہے حضرت جعفر طیار کو دیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔
اور پھر انہوں نے بچی لی اور پھر اس بچے کی خالہ نے اس بچی کی تربیت کی۔ تو ناظرین کرام اس صورت کے اندر ان بچوں کا نام والد زندہ ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اب بچوں کا حق جو ہے ماں کر سکتی ہے، ماں کے پاس بچے رہنا چاہتے ہیں اور سمجھدار ہیں بچے، انتہا درجے کے ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے اندر اس قدر جو مظالم ہو رہے ہیں غریب کے اوپر، تو استدعا اور جو ہے درخواست کی جاتی ہے شرعی عدالت سے بھی اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی، خدا را ان واقعات کو روکیں، ماؤں کا ان کا حق دیا جائے۔ ماں کے پاس اگر بچے رہنا چاہتے ہیں تو بچے ماں کو دیے جائیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور مسلم اور بخاری سے میں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا، جو بیٹی کی تربیت کا جو اصل حقدار تھا، اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو دعا ہے ناظرین کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ ہماری اس بہن کی مدد فرمائے، ظالموں کے ظلم سے، سسرالیوں کے جبر سے اللہ تعالیٰ اس بہن کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔